بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال ہے جنت کہاں ہے؟ حضرت معاویہ بن جہمہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ساتھ جہاد پر جانے کا ارادہ کرتا تھا اور میں اس سے اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا اور آخرت کو حاصل کرنا چاہتا تھا، اور آپ نے فرمایا تم پر افسوس کہ تمہاری ماں زندہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا جاؤ اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرو۔ پھر میں آپ کے پاس دوسری طرف سے آ گیا اور میں نے پھر وہی سوال دہرایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں زندہ ہے، جاؤ اس کے ساتھ بھلائی کرو۔ صحابی کہتا پھر میں تیسری طرف سے آ گیا اور میں نے پھر وہی سوال دہرایا کہ یا رسول اللہ جہاد پر جانے کا ارادہ رکھتا تھا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم پر افسوس کہ تم اپنی ماں کے پیروں کو پکڑ لو اور اسے سونگھو، وہیں پر تمہاری جنت ہے۔ اپنی ماں کے پیروں کو پکڑو اور اسے سونگھو، وہیں پر تمہاری جنت ہے۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ ماں باپ انسان کے لیے اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہوتے ہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ والدین کے ساتھ نیکی کس طرح کی جائے؟ حضور خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تم والدین کے ساتھ نیکی اس طرح کرو کہ ہر اس چیز کو والدین کے اوپر خرچ کر ڈالو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری ملکیت میں تمہیں دی ہے۔ اور ماں باپ کی آپ نے حدیث مبارکہ پہ غور کیا ہوگا کہ ماں جنت کہاں ہے؟ اپنی ماں کے قدموں کو حضور نے فرمایا پکڑو اور انہیں سونگھو۔ اسی بارے میں کنز الاعمال شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ سیدہ کائنات سیدۃ النساء فی العالمین والجنہ حضرت سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا روایت کرتی ہے کہ اپنی ماں کے پیروں سے چمٹے رہو، وہیں پر تمہاری جنت ہے۔ بزرگوں اور دوستو، یہاں رک کر میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم میں سے ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم ریاض الجنہ میں چلے جائیں، وہاں جا کر نماز پڑھیں، نفل پڑھیں۔ سوال کیا جائے تو جواب ہوگا کہ وہاں نفل اس لیے پڑھنا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ جو جگہ کیاری ہے ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جتنی جگہ ہے یہ جنت کی کیاری ہے۔ وجہ صرف یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس نے اس ٹکڑے کو جنت کی کیاری قرار دیا ہے، لیکن ہمارے عمل کے اندر کتنا تضاد ہے کہ ہم اس بات کو تو ماننے کو تیار ہیں جس ٹکڑے کو، جس قطع ارض کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان سے خود جنت کی کیاری فرمانے، وہاں جا کر نفل پڑھنا ہمارے لیے قبول ہے، لیکن وہی نبی اپنی ہی زبان اقدس سے دوسرا حکم بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، لیکن اس جنت کی ہمیں قدر کوئی نہیں۔ اس جنت کی قدر ہے لیکن اس جنت کی قدر کوئی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات ہمیں اپنی ماؤں کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔